کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ڈل جھیل میں ایشیا کا پہلا فلوٹنگ سنیما شروع کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر آئیکونک فیسٹیول کی آخری تقریب کے موقع پر فلوٹنگ سنیما کا افتتاح کیا گیا۔ سیاحوں کو دیر رات تک جھیل کی سیر پر آمادہ رکھنے کی غرض سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ قدرتی نظاروں کے ساتھ ساتھ سنیما سے بھی تفریح کا موقع فراہم کیا گیا۔ ڈل جھیل میں ڈوبتا سورج کل رات کا اندھیرا نہیں لا سکا کیونکہ شکاروں اور ہاؤس بوٹوں کی جگمگاہٹ جھیل پر چھائی رہی۔ جگمگاتی ہوئی روشنیوں سے سجی یہ کشتیاں ڈل جھیل کے بیچوں بیچ ایک ہاؤس بوٹ کے چاروں طرف جمع ہوئیں اور شروع ہوا ایشیا کا پہلا فلوٹنگ سنیما۔ اس جھیل سے کافی محبت رکھنے والے مشہور بالی ووڈ اداکار شمی کپور کے ڈائیلاگ گونج رہے ہیں۔ یہاں سنیما کی شروعات فلم کشمیر کی کلی سے کی گئی۔ ایک ہاؤس بوٹ کے چاروں طرف اسکرین لگائے گئے ہیں تاکہ ٹورسٹ دیر رات تک جھیل کی لہروں پر قدرتی نظاروں کا لطف لیتے ہوئے فلم بھی دیکھ سکیں۔ LED اسکرینز جو ہیں ڈل کے بیچوں بیچ لگائی گئی ہیں اور شکارا میں آپ بیٹھ کے جو ہے اسے مووی انجوائے کر سکتے ہیں۔ اپنی پرائیویسی کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں، آپ کو پراپرلی کھانا سرو ہوگا، سب کچھ ہوگا، آپ وہاں پہ اچھے سے انجوائے کر سکتے ہو، کشمیری فوڈ آپ کو سرو ہوگا۔ یہ پروگرام آئیکونک فیسٹیول جموں کشمیر کا اختتامی پروگرام تھا۔ اس سے پہلے جھیل کے اندر واقع نہرو پارک میں مقامی گلوکاروں اور دیگر فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اس شام میں رنگ بھر دیا۔ ٹورزم سے وابستہ لوگوں اور سرکاری افسروں کا کہنا ہے کہ آئیکونک فیسٹیول کی وجہ سے نہ صرف ملک بلکہ عالمی سطح پر ایک پیغام گیا کہ کشمیر سیاحوں کے لیے نہ صرف محفوظ ہے بلکہ یہاں قدرتی نظاروں کے ساتھ ساتھ ایک عظیم تہذیب و تمدن کا سرمایہ ہے جس کی کھوج میں صدیوں سے یہاں لوگ آتے رہے ہیں۔ اس فیسٹیول سے شکر اللہ کا، اس فیسٹیول سے یہ ہاؤس بوٹس دے ول بی ہیونگ گڈ بزنس اور اس سے بہت مورل بڑھ جائے گا کیونکہ ہمیں آج سے ہی فون آنے لگے ہیں۔ ابھی 1 نومبر کو فلائٹس اوپن ہو جائیں گے، اسکائی ول بی اوپن اینڈ جو ہمارا موسٹلی ادھر بزنس ہے ساؤتھ ایسٹ کا، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، وہ اتنے خوش ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جوائن کرنا تھا یہ فیسٹیول بٹ بیکاز آف فلائٹس وی کڈنٹ کم۔ آنریبل ایل جی صاحب کی انٹرونشن کے بعد جو شارجہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ ابھی ریسنٹلی یہاں سے جو ہے سری نگر سے چلی ہے، تو ہمیں امید ہے اس سے بھی کافی بڑھیا اس کا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا ٹورزم پہ، اور آنے والے دنوں میں جب ویل ہیو ونٹر ٹورزم تو ہمیں امید ہے کہ اس جو فیسٹیول 1 ہفتے کے رہے ہیں اینڈ جب جو ہمارے باقی میجرز ہیں، چاہے وہ کنیکٹیوٹی ہو، چاہے وہ پبلسٹی ہو، تو ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا ونٹر سیزن بھی جو ہے پچھلی بار کی طرح اور بھی اچھا ہے۔ 23 اکتوبر سے 29 اکتوبر تک چلے آئیکونک فیسٹیول جموں کشمیر کے دوران یہاں کے کئی مقامات پر پروگرام منعقد کیے گئے جن میں صوفی فیسٹیول، ہاؤس بوٹ فیسٹیول، لٹ فیسٹیول قابل ذکر ہیں۔ اب یہاں سیاحت سے وابستہ افراد ان پروگراموں سے مقامی ٹورسٹ کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد میں آمد کے منتظر ہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے شبیر احمد میر کی رپورٹ۔ کشمیر میں نیشنل اسکول آف ڈرامہ کا مرکز قائم کرنے کے بارے میں آج معاہدہ ہو گیا ہے۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی اور NSD کے درمیان باہمی مفاہمت ہوئی ہے۔ ٹیگور ہال سری نگر میں آج نیشنل اسکول آف ڈرامہ اور جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے باہمی اشتراک سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے سیکرٹری راہل پانڈے اور NSD کے ایکٹنگ ڈائریکٹر دنیش کمار نے ایک دوسرے کو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پیش کیے۔ بالی ووڈ کے نامور اداکار اور نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے چیئرمین پریش راول نے ورچوئل طریقے سے تقریب میں شرکت کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا تھے۔ پرنسپل ٹو لیفٹیننٹ گورنر نتیشور کمار بھی اس تقریب میں موجود رہے۔ NSD چیئرمین پریش راول نے اسے ایک تاریخی موقع قرار دیا۔
वास्तव में यह महत्वपूर्ण पल है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष की हैसियत से मुझे जो प्रसन्नता हो रही है, इस समय उसे व्यक्त कर पाना असंभव, क्योंकि ये वो कदम है जो जम्मू कश्मीर के छात्रों को रंगमंच के माध्यम से अपना परिष्कार करते हुए देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। जम्मू और कश्मीर पर पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से भारत सरकार का जैसा फोकस रहा है, ये उसी का नतीजा है कि आज वहां की हवा में फिर से रंगमंच और प्रदर्शनकारी कलाओं की गंध महसूस होने लगी है। और इस अवसर को जम्मू और कश्मीर के सर्वांगीण विकास के अवसर के रूप में लेते हुए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने यह रचनात्मक पहल की है। क्रिकेट बैट बनाने की लकड़ी की काश्त और तरक्की के इम्कानात के हवाले से एक रोज़ा सेशन गांदरबल में मुनक्किद किया गया। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री मिनहामा में इस सेशन का अहतमाम हुआ। स्कास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP शर्मा ने कहा कि विलो इंडस्ट्री बहुत बड़ी सनत बनकर उभर सकती है और साल 2030 तक ये सालाना 500 करोड़ रुपए का कारोबार हो जाएगा। मुख्तलिफ मुल्कों को बरामद किए जाने वाले बल्लों में 70% कश्मीर से भेजे जाते हैं। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। साजगार माहौल और हालात में विलो की काश्त करते हुए पैदावार और आमदनी के अलावा रोजगार के मौके बढ़ाने के उमूर इस दौरान ज़ेर गौर रहे। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर मोहित गेरा मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने क्रिकेट बैट विलो की अहमियत पर रोशनी डाली और इस शोबे के ताजरों की हौसला अफजाई की। इस सेशन में स्टूडेंट्स के अलावा डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोफेसर डॉक्टर TH मसूदी और मुख्तलिफ मुंसलिक शोबों के HODs शरीक रहे। ग्रोइंग के बारे में, विलो इंडस्ट्री के बारे में, बैट इंडस्ट्री के बारे में ये कंप्लीट आज का ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ है, जिसमें इसकी बेटर नर्सरी रेजिंग, बेटर इसकी जो है प्लांटेशन और जो फार्मर्स फील्ड है, क्योंकि यहाँ फार्मर्स ज़्यादातर इसको बंड्स पे लगाते हैं, तो बंड्स में कैसे वो अच्छी तरह लगा सकते हैं, और फिर इंडस्ट्री जो है इस विलो को किस तरह से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर सकती है, उस पर कंप्लीट चर्चा हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये 500 करोड़ की इंडस्ट्री हो सकती है और जो यहाँ बैट बनाए जाते हैं विलो से, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बहुत सारे देशों में जो है वो उनकी डिमांड है और 60 से 70% जो बैट हैं वो जम्मू कश्मीर के जो विलो है उससे बनाए जाते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले समय में। ये खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद।